یہ بھی حضرت انس بن مالک سے اس پہ فرمایا کہ اعتدلوا فی السجود، پہلے یہ فرمایا سجدوں میں اعتدال کرو، سجدے میں اعتدال کرو۔ اعتدال کا مطلب یہ کہ سجدہ اس طرح کرو کہ تم تکلیف میں نہ پڑ جاؤ، تکلیف میں نہ پڑے آدمی۔ لیکن اور آگے فرمایا وَلَا يَبْسُطْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ كَالْكَلْبِ، اور تم میں سے کوئی ایک شخص اپنی کلائیوں کو کتے کی طرح نہ بچھائے۔ کتے کی طرح بچھانے کا مطلب زمین پہ بالکل ٹکا دینا اور بچھ جانا اور زمین سے چپک جانا، چمٹ جانا، اس طرح سجدہ نہ کریں۔ کتے کی حیت اسی طرح ہوتی ہے بیٹھنے کی، وہ آگے کلائیاں بچھا کے بیٹھتا ہے۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيطِ، قرآن پاک میں اصحاب کہف کے کتے کا اسی طرح ذکر آیا ہے۔ تو فرمایا ایسے نہ کریں۔ بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں نا، زمین پہ بالکل کلائی رکھ کر کے، یہ عورتوں کی طرح، یہ مردوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ سجدہ تو ادا ہو جائے گا مگر خلاف سنت ہوگا۔ تو اب اور اعتدال یہ ہے اس میں، ہاتھوں کو اٹھا لیں، یہ ہاتھ جو ہیں ایسے رکھ لیں، انگلیوں کو سیدھا کر لیں، ایسے نہ کریں۔ انگلیاں جو ہیں حتی الامکان قبلے کی طرف ہونی چاہیے جہاں تک ممکن ہو۔ جیسے کھڑے ہیں تو پیر سیدھے ایسے ہونے چاہیے، ایسے نہیں ہونے چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ ہاتھ تو ایسے بندھے ہوئے ہیں، ہاں جب تکبیر کہی شروع میں تو اس وقت بھی ایسے ہتھیلیاں قبلہ رخ ہونی چاہیے، یہ ایسے نہیں، ایسے ایسے کر کے نہیں، اور نہ ایسے ایسے کریں سامنے۔ اور اسی طرح جب قعدے میں بیٹھیں تو ایسے انگلیوں کو ہاتھ کی ہاتھ کی انگلیوں کو ایسے سیدھا رکھیں اور یہاں گھٹنے کے قریب کر لیں۔ ایسے جو گھٹنوں کو پکڑ کے بیٹھتے یہ بھی ٹھیک نہیں، اور جو ایسے کر لیتے یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ یہ سب سنت کے اور آداب کے خلاف ہے، ایسے سیدھا کریں۔ تو اسی لیے ہم وہ انگلی جب اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو پھر اس کو گرا کے انگلی کھول لیتے ہیں تاکہ انگلی قبلہ رخ ہو جائے دوبارہ۔ تو یہی مطلب آتا ہے۔ پہلے بھی میں نے بیان کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی انگلیوں کو قبلہ رخ کر لیا کرتے تھے، تو اس سے یہ مسئلہ بھی نکل گیا کہ جب آپ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ چکے تو پھر آپ کھول لو اس کو سیدھا۔ بعض آپ اس کو بند کر کے رکھتے ہیں اور اس میں وہ کھولنے کو گناہ سمجھتے ہیں۔ خیر مرضی ہے، آدمی جس طرح چاہے پڑھتا رہے، لیکن ہمارا کام تو مسئلہ بتانا ہے، بتا رہے ہیں کہ یہ بات سمجھ میں بھی آ رہی ہے کہ بھائی جب ساری انگلیاں قبلہ رخ ہونی چاہیے تو شہادت کے بعد بھی انگلیوں کو قبلہ رخ کر لیں۔ اور ویسے بھی اگر اسی ہاتھ سے کھجاتا ہے آدمی تو بھی کھل جاتی ہے مٹھی، تو اب بند کرنے کا فائدہ کیا ہو؟ تو کھجائے گا، اگر ضرورت پڑی تو وہ کھولنا پڑے گی، تو اس لیے انگلی کو سیدھا کر لے، اس میں یہی بہتر ہے۔ اور اگر کوئی بند رکھتا ہے تو بہرحال کوئی ایسا گناہ نہیں ہے، مگر کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کھولنا گناہ ہے تو اب اس کا بند کرنا بھی گناہ ہے جی۔ اچھا، اور اس میں انسان سجدے میں جو ہے اٹھ کے سجدہ کریں، ایسے کمر کو اٹھائیں زمین سے، اور یہ پیٹ کو پیروں سے رانوں سے جدا کریں۔ یہ اعضاء سارے الگ الگ ہونے چاہیے، اور اس طرح خوب ہاتھ کھول کے ایسے، ہاں بالکل نہ اکڑا لیں بہت زیادہ، لیکن یہ کہ کھول کے اتنا کھولے آدمی کہ بغل کھل جائے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ چادر مبارک ہوتی تھی تو لوگ بغل مبارک کی سفیدی دیکھ لیتے تھے، سفیدی نور کی طرح چمکتی تھی بغل مبارک۔ اور یہ بھی آیا کہ آپ سجدے میں اتنا اٹھے ہوئے ہوتے تھے کہ بکری کا بچہ نیچے سے گزرنا چاہے گزر جاتا تھا، گزر سکتا تھا نیچے سے، بیچ میں سے۔ اب اندازہ کریں اس قدر اٹھ کے۔ لیکن ہاں اگر آپ کے برابر میں کوئی صاحب ہوں تو پھر ان کی رعایت کرنا ضروری ہے۔ پتہ چلا کہ آپ اپنی سنت کی ادائیگی میں ان کو کونیاں ان کے آگے کر کے سجدہ کر رہے ہیں، اور وہ بیچارہ سجدے میں آنے سے پریشان ہو رہا ہے، اس کو لگے گی ظاہر۔ اور جماعت میں بھی بالکل نہیں کھولیں گے، نہیں ایسے چپکا لیں بالکل جی ہاں۔ بعض حضرات بالکل نہیں سوچتے، جماعت میں بھی ایسے کر کے کونی نکال لیتے، تھوڑی سی بھی نکلی ہو تو جو کاندھے سے کاندھا ملا کے کھڑا ہے وہ ضرور پریشان ہوگا، لگے گی اس کو کونی کی نوک، مگر نہیں سوچتے۔ تو اس لیے ذرا سا ان کی کوہنی کو سجدے میں جا کے دبا دیا کریں، ہاں تھوڑا سا اپنا سجدہ کریں، ان کی کوہنی کو ذرا سا دبا دے تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ میں نے غلط کیا ہوا ہے، ورنہ وہ پوری نماز میں آپ کے لیے کوہنی پریشانی کا مسئلہ بنا رہے گی۔ ہاں تو یہ خیال کرنا چاہیے، اور سجدہ اٹھ کے کریں گے مرد حضرات۔ لیکن عورت کے لیے سجدہ اس طرح کرنا ظاہر سی بات ہے، مجھے بتائیے
کسی کی عقل کام کرتی ہے کہ عورت کو یہ حکم دیا جائے وہ بھی ایسے سجدہ کرے؟ بالکل نہیں۔ اور چلیں اگر محض عقل کا ہی مسئلہ ہوتا تو پھر کہہ سکتے ہیں عقل کی کیا حیثیت ہے، تو یہاں تو حدیث بھی ہے، وہ کہ بخاری میں نہ صحیح لیکن حدیثیں تو اور بھی کتابوں میں بھی ہیں نا، تو حدیث میں موجود ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 عورتوں کو مردوں کی طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا نہیں، تم مردوں کی طرح نہیں ہو نماز کے معاملے میں، تم مردوں کی طرح نہیں ہو، بلکہ تم جب سجدہ کرو تو فرمایا الحقا فخذیک ببطنکما فخذیکما ببطنکما، تم اپنی دونوں رانوں کو اپنے پیٹ سے چپکا لو، بلکہ السکا کا لفظ فرمایا، السکا چپکا لو۔ جب سجدے میں جاؤ تو اس طرح آپس میں جسم کو اعضاء کو جوڑ لو اور ران کو پیٹ سے چمٹا لو اور بچھ کر زمین پہ بچھ کے سجدہ کرو، یہ عورتوں کے لیے فرمایا۔ آپ نے فرمایا عورت اس میں مرد کے جیسی نہیں، تو یہ سمجھ میں بھی آتی ہے بات، عورتوں کے لیے بالکل مناسب نہیں ہے، ان کو پردے کا حکم ہے، ان کو اپنے اعضاء کو چھپانے کا حکم ہے، جسمانی حیت کو چھپانے کا حکم ہے۔ جناب عورت اگر نماز پڑھائے اور ایک عورت امامت کرے اور پیچھے عورتیں اس کی اقتداء میں نماز پڑھیں، مرد کی نماز تو ہوگی نہیں، اس کے پیچھے عورتوں کی ہو جائے گی، تو اگر ایسا ہو تو منع ہے عورت کو کہ امام کی طرح مرد کی طرح آگے کھڑی ہو، جی وہ جماعت میں کھڑی ہوگی، کیوں منع ہے؟ اس لیے منع ہے کہ وہ الگ نظر آئے گی، تو اس کا اخفا چاہیے جتنا وہ اپنے آپ کو مخفی رکھ سکتی ہے، اسی لیے عورت نہ اذان دے سکتی ہے، نہ مسجد میں آگے تکبیر کہہ سکتی ہے، اور مسجد میں اگر مردوں کے پیچھے نماز پڑھ بھی رہی ہے تو سب سے پیچھے عورتوں کی صف بنتی ہے، آگے نہیں لا سکتے اس کو، حالانکہ پہلی صف افضل ہے مگر اس کے لیے نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ وہ عورت ہے۔ یہ ساری باتیں لوگوں کی سمجھ میں آتی ہیں، لیکن نماز کے طریقے میں یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ عورت ہے، وہاں بھول جاتے ہیں، وہاں نماز اس کو ویسے ہی پڑھنے کا کہتے ہیں جیسے مرد پڑھ دے، بالکل ایسے کر کے ہاتھ اٹھائیے اللہ اکبر، اور ایسے کر کے ہاتھ باندھیں گے، بالکل رکوع کریں، بالکل کمر سیدھی کر کے ہاتھ سیدھے کر کے۔ اب ایک عورت کے لیے عام طور پہ مشکل ہے، اور اسی طرح وہ بیٹھے گی اور سجدہ کرے گی تو اس کے لیے مشکل ہے، اور بعض حالات میں تو تقریباً ناممکن ہے۔ تو لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے اور احادیث کو نہیں دیکھتے، وہ بس وہاں سعودی عرب میں وہ عورتوں کو دیکھ کر آ جاتے ہیں حج عمرے کے دوران، کہتے ہیں جی وہاں تو ایسے پڑھ رہی تھی نماز، تو بھئی وہاں پہ کیا صحابہ اور صحابیات موجود ہیں اس وقت جو ان کو دیکھ کر آپ ان کی اقتداء کر رہے ہیں؟ سوچنے والی بات ہے۔ اور وہاں کیا اس وقت دین نازل ہو رہا ہے؟ دین تو نازل ہو کے وہاں سے ہم تک پہنچ بھی گیا، اور شاید باہر زیادہ پہنچ گیا، وہاں اب کم ہو گیا ہے، اس لیے وہاں تو اب یہودیوں کا حکم چلنے لگا ہے، اور کیا کیا دیکھ لیجئے سعودی عرب کا حال، اس پر اللہ رحم کرے۔ تو اس لیے دین تو پوری دنیا میں پھیل گیا، اور شاید دنیا والوں نے ان سے اب زیادہ سمجھ لیا ہے۔ ہاں وہ حضرات جن کے اندر اترا تھا دین، وہ ضرور ہمارے امام ہیں، وہ صحابہ تابعین اور بڑے بڑے ائمہ، بے شک ان کی یہ کتاب ہم انہی کو پڑھ رہے ہیں اور اس کے مطابق چل رہے ہیں۔ اب جو لوگ وہاں رہتے ہیں ضروری نہیں کہ ان کی ہر بات دین کے مطابق ہی ہو۔